بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد صدق اللہ مولانا العظیم والذین یحاجون فی اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ بھائی یہ لفظ اس پارے میں، اس صورت میں، اس سے پچھلی صورت میں 2-3 مرتبہ آ گیا۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا، اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھگڑا کرنا، قرآن کے بارے میں جھگڑا کرنا، یہ کیا ہے؟ پہلے زمانے میں اس کی جو شکلیں تھیں وہ تو تھی ہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ اس کا مصداق موجودہ جو سیکولر بے دین ذہن ہے، جو انکار خدا، انکار دین، انکار مذہب، اور جس کا کہنا یہ ہے کہ کوئی الہامی کتاب نہیں، توبہ نعوذ باللہ، کوئی دین نہیں، یہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اللہ اور رب کا کوئی وجود نہیں، اور شامت اعمال کہہ لیجئے یا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہہ لیجئے، اب ایسے لوگ اسلامی ملکوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں اچھے خاصے ایسے بدبخت ہیں، ان کا ساری زندگی کا منشور جو ہے دین کی تردید، اللہ کا انکار، لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ اسلامی ملک ہے، یہاں 99% مسلمان ہیں، خوشی غمی میں جانا پڑتا ہے، برادری ہے، رشتہ دار ہیں، آنا جانا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہ سیدھا دہریت کو تو اختیار نہیں کرتے، صرف اپنا نام کیا رکھتے ہیں مسلمان۔ بھائی اپنا نام کیا رکھتے ہیں؟ میں نام لے لیتا بہت سارے، لیکن اس قابل نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے گھر میں قرآن سامنے رکھ کے ان لوگوں کے نام لے۔ ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں، صرف اور صرف ان کا نام کیا ہے؟ وہ صرف یہ کہلانا پسند کرتے ہیں مسلمان، اور وہ بھی مجبوری میں۔ آپ چند دن پہلے وہ ایک بلوچ سردار نے، میں تو اس پر یقین نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب تک میں نے اس کی اصل آواز سن نہیں لی، اس کی ویڈیو سن نہیں لی، اور 2-4 دوستوں سے تصدیق نہیں کر لی، وہ یہ کہہ رہا کہ میں دوبارہ اسلام پر پیدا ہونا تو نہیں چاہوں گا۔ الفاظ اس کے قریب ہے، ہاں بلوچ ہونا چاہوں گا میں۔ بھائی سننا ہے میری بات؟
وہ بلوچستان کے خبیث نے وہ کیا کہہ رہا؟ ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ میں دوبارہ اسی گھر میں اللہ مجھے بلوچ پیدا کرے. ایسے یہ جو قوم پرست ہے نا، آپ کبھی ان کے پاس، ہمارے پاکستان میں بہت بڑی کھیپ، آپ کبھی ان کے پاس بیٹھے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے دین بیزار ہیں. اسلام سے پتہ کتنا تعلق ہے. ان کو پتہ ہے کہ مرنا ہے، جنازہ ہے. اگر سیدھا سیدھا اسلام کا انکار کر دیں گے تو کوئی ہمارے جنازے میں آئے گا نہیں. ان کو پتہ ہے مجبوری ہے، نکاح کا طریقہ یہاں اسلامی ہی ہے. اگر سیدھا سیدھا انکار کر دے تو نکاح ہمارا کس طرح ہوگا؟ صرف چند معاشرتی اسلام کی چیزیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نہیں. بھائی وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نہیں، وہ بھی صرف کس میں؟ مجبوری اور معاشرتی مفاد میں. بھائی کس میں؟ معاشرتی مفاد. میں اکثر مثال دیتا ہوں. آپ یہ جو قوم پرست ہے نا، قوم پرست دین کو نہیں مانتے، مذاق اڑائیں گے، لیکن جب بھی الیکشن میں، سیاست میں کوئی بندہ مر جائے گا اس کو کہیں گے شہید. اس کو کیا کہیں گے؟ شہید. کس کی اصطلاح ہے بھائی؟ بولیے کس کی اصطلاح؟ اسلام کی ہے. بھائی شہید کس کی اصطلاح ہے؟ اسلام کی ہے، قرآن کی ہے. بھائی جب تمہیں یہ دین پسند ہی نہیں تو لفظ شہید کیوں استعمال کرتے ہو؟ کیوں استعمال کرتے؟ جب تمہیں یہ دین پسند ہی نہیں تو لفظ جہاد، جہاد کس کی اصطلاح ہے؟ انگریزوں کی ہے؟ قرآن کی ہے. تو قرآن کہہ رہا والذین یحاجون فی اللہ، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں کس کے معاملے میں؟ اللہ کے معاملے میں. اور بھائی یہ بڑی عبرت والی بات ہے. چند دن پہلے میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں، وہ کسی معاملے میں پریشان تھے، میرے پاس آئے کہ جی مجھے فلاں جگہ سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس سے ذہنی طور پر پریشان ہوں. میں نے ان سے کہا میں اور آپ چیپدی کا شوربہ، ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ یہاں لوگوں نے اللہ کو نہیں بخشا. یہاں لوگوں نے کس کو نہیں بخشا؟ اللہ کو نہیں بخشا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بخشا. یہاں قرآن کریم جیسی سچی کتاب کو نہیں بخشا گیا. اس لیے بندہ یہ کہے کہ مجھے مخالفت کا سامنا کرنا، او بھائی جہاں اس کائنات کے خالق و مالک کے منکر ہو، اس کا مذاق اڑانے والے ہو، وہاں میری اور آپ کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کھرا کردار اللہ نے، آپ کا کردار بھی ایک معجزہ تھا بھائی. آپ کا کردار کیا ہے؟ ایک معجزہ تھا. انسان ہو اور اتنے اعلیٰ کردار کا ہو، بشریت کے تحت یہ ممکن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا اعلیٰ، اتنا اعلیٰ. اللہ کے نبی کی سیرت اور اللہ کے نبی کا کردار یہ بذات خود ایک معجزہ ہے. بھائی بذات خود کیا ہے؟ ایک معجزہ ہے. لیکن توبہ نعوذ باللہ من ذالک، آج تک اللہ کے نبی پر بکواسات کرنے والے کون کون سی گندی زبان اور کون کون سے گھٹیا الزامات ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہتے. اس لیے قرآن نے فرمایا والذین یحاجون فی اللہ، جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ اچھا آگے دلیل قرآن نے عجیب دی ہے، یہ بڑی قابل غور دلیل ہے. یہ قرآن میں کم ہے یہ دلیل، اکی دکی جگہ ہے. فرمایا جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ اللہ کو اور دین کو قبول کر لیا گیا ہے. بھائی ذرا توجہ کرنا، اللہ، دین، قرآن، اسلام کے بارے میں بہت سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں. اگر صرف دنیاوی پیمانہ لے لیا جائے تو اللہ کو، اللہ کے دین کو انسانوں میں سے لاکھوں نے قبول کیا.
نہیں بلکہ کروڑوں نے قبول کیا، نہیں بلکہ کتنوں نے قبول کیا، اربوں نے قبول کیا۔ ایک بات کو قبول کرنے والا انسانی طبقہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہو، بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، اتنی بڑی تعداد میں کیا ہو، اور دنیا میں بڑے بڑے ذہین و فتین، کیا بادشاہ، کیا فقیر، کیا مشرقی، کیا مغربی، کیا دیہاتی، کیا شہری، لاکھوں کروڑوں اربوں انسان وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، کہ اتنے لوگوں کا سچائی کو قبول کر لینا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ واقعی سچ ہے۔ دیکھو بھائیو میری بات سنو، ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں، پورے ڈسکا میں جتنے لوگ ہیں، پورے پنجاب میں، پاکستان میں، پوری سب دودھ کو اپنے لیے کیا کہتے ہیں؟ مفید کے غیر مفید؟ مفید۔ جب انسانیت کا اتنا بڑا تجربہ اس بات پر متفق ہے کہ دودھ انسانوں کے لیے مفید ہے، اب کسی دودھ کے اوپر کسی فلسفے کی، کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ انسانیت کا مزاج خود بتا رہا ہے کہ دودھ کیا ہے، انسانوں کے لیے مفید ہے۔ اس اسلام پر، اللہ کے وجود پر انسانی تعداد، اتنی بڑی تعداد کے ضمیر کا مطمئن ہو جانا اس بات پر کہ اللہ ہے۔ دین کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اس قرآن کریم کو بھائی، قرآن کریم کو 1400 سالوں سے کس طرح پرکھا گیا، پڑھا گیا، چیک کیا گیا، اس کے احکام انسانوں پر نافذ کر کے دیکھے گئے، تو انسانی تجربے نے کیا بتایا؟ اس سے زیادہ احکام انسانیت کے لیے نفع بخش اور ہو نہیں سکتے۔ تو انسانی تجربہ خود دلیل ہے اللہ کے وجود کی۔ بھائی کیا ہے؟ علامہ، یہ اس کو خاص لوگ سمجھ سکتے ہیں جو ان دونوں شخصیتوں کو جانتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ علامہ اقبال حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ علامہ جیسے بندے کا مسلمان ہونا یہ اسلام کی سچائی کی دلیل ہے۔ کون کہا کرتا تھا؟ علامہ اقبال۔ بو علی سینا جیسے ذہین و فتین ایجادات، ان لوگوں کا مسلمان ہونا دلیل ہے۔ امام غزالی جیسے فلسفی بندے کا، اور الخلیل النحوی جو طب کے بھی بہت بڑے امام ہوئے، طب کے بھی کیا ہوئے؟ بہت بڑے امام ہوئے۔ انسانی مسلمانوں کی تاریخ میں بڑے بڑے ماہرین لوگ پڑھے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ ہمیشہ سے انسانیت کی، بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں سب سے بڑی تعداد، میں توجہ کرنا میری طرف، مشہور یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑی تعداد عیسائیت کی ہے، نمبر 2 پر مسلمانوں کی ہے، لیکن میں اس کو نہیں مانتا۔ سب سے بڑی تعداد کس کی ہے؟ مسلمانوں کی۔ عیسائیت جو ہے نا، نظریاتی عیسائیت مٹھی بھر ہے۔ یورپ کی جتنی عیسائی اقوام ہیں وہ سیکولر اور بے دینی کی طرف چلی گئی ہے۔ کس کی طرف چلی گئی ہے؟ وہ کہنے کو عیسائی ہے لیکن اصلاً وہ کیا ہے؟ وہ بے دین ہے، سیکولر ہے، وہ مذہب کو مانتے ہی نہیں، کہتے عیسائی ہے لیکن مذہب کی کوئی حیثیت، وہ کہتے مذہب کسی کا ذاتی معاملہ، مذہب کو سکیڑتے 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 اتنا کہ محدود کر دیا گیا ہے کہ تقریباً مذہب کا وجود ہی کیا کر دیا گیا، سب اکثری۔ لیکن اللہ کی توفیق سے آپ ہندوؤں کا مقابلہ کر لیجئے، سکھوں کی تو تعداد ہی کچھ نہیں ہے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ الحمدللہ 1400 سالوں میں اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ لوگ اللہ کو ماننے والے رہے، اللہ کے رسول کو ماننے والے رہے،
بلکہ بعض وہ لوگ جو ہندو کہلاتے لیکن وہ اللہ کے وجود پر ایسے دلائل دیتے. مجھے ایک مرتبہ بڑا تعجب ہوا، میری ایک مرتبہ ایک سکھ سے بات ہوئی، توحید پر اس نے بڑی دلیلیں دی. انہوں نے کہا وہ بھی کوئی بندہ جڑا اللہ نو نہ مانے، وہ بھی کوئی انسان ہے جو اللہ کو نہ مانے. میں تو حیرت میں آیا. اس نے مجھے ایک لفظ کہا پنجابی میں، اس نے کہا جب جانور اللہ کو پہچانتے، انسان ہو کر کوئی اللہ کو نہ پہچانے تو وہ تو گدھا ہے، بلکہ گدھے سے بھی بدتر ہے. میں نے کہا یہ تو وہی بات ہے جو قرآن کہہ رہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. تو قرآن نے یہاں ایک عجیب پیمانہ بنایا، ایک عجیب بات میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں حالانکہ اللہ کی توحید کو قبول کر لیا گیا ہے. ایسے دلائل کائنات میں ہیں جو انسان کو مجبور کرتے ہیں کس پر؟ اللہ کی توحید پر. اس لیے فرمایا والذین یحاجون فی اللہ، جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ اس اللہ کی توحید کو، اللہ کی ذات کو قبول کر لیا گیا ہے. قرآن کہہ رہا حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی دلیل بالکل کمزور ہے ان کے رب کے نزدیک. ان کی دلیل کیا ہے؟ بالکل کمزور ہے ان کے رب کے قریب. ان کی دلیل کی کوئی حیثیت نہیں، بالکل بودھی باتیں ہیں ان کی. ان کو قرآن نے ایک ہی بات میں، سرکار تم سے ایک ملک تو خود بخود چلتا نہیں، ایک گھر تو خود بخود چلتا نہیں، ایک شہر تو خود بخود چلتا نہیں. بھائی اگر ڈسکا میں نہ پولیس ہو نہ قانون ہو، کوئی پوچھنے والا ہو، خود بخود سارا ترتیب کے مطابق چلتا رہے گا؟ سب کچھ ہونے کے باوجود ہی نہیں چلتا. اور یہ اتنا بڑا نظام سلیقے سے خود بخود، دن رات، گرمی سردی ہوائیں، خود بخود ایک اعلیٰ ترین مرتب نظام کے تحت صدیوں سے چل رہی ہے. تو جناب تم انسان ہو کر ایک خاندان تو بغیر اصول و قواعد کے خود بخود، بغیر کسی کے چلائے، بغیر کسی کے کنٹرول کیے، بغیر کسی کی قیادت کے چل نہیں سکتا. یہ پورا نظام جو چل رہا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو کوئی نہ کوئی چلا رہا ہے. اب وہ کون چلا رہا ہے؟ لاؤ اس کو، لاؤ اس کو کون ہے سوا. قرآن نے کیا کہا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا وعلیہم غضب، ان لوگوں کے اوپر اللہ کا کیا ہے؟ غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ سخت ترین عذاب. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی تھی، ان کو عقل دی تھی. یہ کائنات پر خود مطالعہ کر کے سمجھ سکتے تھے کہ اللہ اس کائنات کو کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے. اس کائنات کو بھائی کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے. اور انسانوں کے اتنے بڑے طبقے کو حق کو قبول کر لینا، یہ اس بات کی دیکھو میں ایک بات آپ سے عرض کروں. جس وقت بندہ حرمین جاتا ہے، بیت اللہ کو دیکھتا ہے، بیت اللہ کو دیکھتا ہے، وہ سادہ سی عمارت ہے، دنیاوی اعتبار سے اس میں کوئی حسن و جمال نہیں، چکورے کی عمارت ہے بس. اس کے دائیں بائیں کی بلڈنگیں دیکھو تو بندہ حیرت میں آ جاتا ہے. میں ایک مرتبہ باب فہد پر بیٹھا سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار اگر عقل کو بنیاد بنایا جائے نا تو طواف اس بیت اللہ کا نہیں بنتا، یہ کلاک ٹاور کا بنتا ہے. کس کا بنتا ہے؟ ان کا بنتا ہے. لیکن مسلمان تصور بھی کر سکتا ہے کہ میں بیت اللہ کو چھوڑ کر ان عمارتوں کو طواف کروں؟ ہستانوی رحمہ اللہ سے ایک ہندو نے پوچھا کہ آپ بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہستانوی نے فرمایا لاکھوں لوگوں کا وجدان اس کی دلیل ہے. کیا؟ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا وجدان اس کی دلیل ہے. گرا پڑا مسلمان بھی جب بیت اللہ کے سائے میں پہنچتا ہے وہ اپنے آنسو سنبھال نہیں سکتا.
وہ خود بخود اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے۔ وہ لطیفہ ہے نا کہ ایک ڈاکو جس سے اپنے زمانے کی حکومت تنگ، وہ بیچارہ کسی طرح اللہ نے زندگی میں انقلاب لایا تو حج پر چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ دوسروں کو بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ تو بغداد کا، یہ تو ہمارے علاقے کا مشہور و معروف ڈاکو ہے، اس سے تو حکومتیں تنگ ہے۔ حج کے بعد کسی نے پوچھا کہ یار آپ حج پر آگے ہو، کیا محسوس کیا؟ اس نے کہا یار یہ واقعی اللہ کا گھر ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا ذوق ہے۔ کس طرح محسوس ہوا؟ اس نے کہا کہ میں جب ڈکیتی کرتا تھا، میری پوری ٹیم تھی، مجھ سے حکومتیں تنگ تھی اور مجھے حکومتیں گرفتار کرتی، میرے اوپر پتہ نہیں کون کون سا تشدد کرتی، مجھے بادشاہ وقت ڈکیتی کر کے منوا نہیں سکتا تھا، حالانکہ سارے ملک کو پتہ ہوتا تھا یہ ڈکیتی کس نے کی ہے، فلاں، پھر بھی مجھے منوا نہیں سکتے تھے۔ جو کوڑے ہاتھی کو مارتے تھے وہ مجھے مارے، لیکن مجھ سے منوا نہیں سکے۔ یہ جو اللہ کا گھر ہے، میں جیسے ہی یہاں پہنچا ہوں میں نے خود اپنے سارے قصور مان لیے، میں نے سارے قصور، میں خود کہہ رہا ہوں یا اللہ میں نے یہ جرم بھی میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا، مجھ سے دنیا کی حکومتیں نہ منوا سکیں، میرے جرائم کیا ہیں۔ لیکن جب میں اس بیت اللہ کے سائے میں طواف کرنے لگا، میں تو اپنی 50 سالہ زندگی کے سارے جرم خود بخود مان رہا ہوں، میرے دل کی کیفیت یہ۔ تو اس وجدان نے مجھے یہ بتلایا کہ بیت اللہ کیا ہے۔ استھانوی سے ہندو اس نے پوچھا کہ جی کیا دلیل ہے کہ بیت اللہ؟ فرمایا ہر مومن کا وجدان یہ بتاتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا گھر ہے۔ چونکہ بندہ اس گھر کے طواف میں جب لگتا ہے، دل کی کیفیتیں خود بتاتی ہیں کہ واقعی یہاں اللہ کی تجلیات ہیں، یہاں کیا ہے؟ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ تو انسانیت کے اتنے بڑے طبقے کا اللہ کی توحید کا اعتراف کر لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنے لیے، ایمان لانے کو اپنے لیے اعزاز سمجھنا، اور قرآن کریم کے احکامات کو بار بار تجربہ کر کے ان کو 100% سچ اور حق اور انصاف پر مبنی ماننا، یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے حقانیت کی۔ یہ بھی بھائی کیا ہے؟ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، قرآن نے اس آیت میں جو دلیل کا رخ اپنایا ہے نا، وہ بڑا عجیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ بڑا عجیب ہے۔ اس لیے میں نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔